ابھی گفتگو فرماتے ہیں استاد محترم فضیلت الشیخ عبدالشکور فائق صاحب گفتگو فرماتے ہیں۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی قابل قدر، قابل اکرام مہمانان گرامی، آپ سب کا آنا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑی بحث بڑے زور و شور سے جاری ہے، بلکہ آج سے نہیں، کافی عرصہ اگر ہم پیچھے چلے جائیں، کچھ سالوں سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ وہ بحث یہ ہے کہ دینی طبقے کو، علماء کرام کو، ائمہ مساجد کو، مدرسین کو کاروبار کرنا چاہیے۔ میری آج کی، میں نہ تو اسے نصیحت کہہ سکتا ہوں، میرا ذاتی نقطہ نظر کہہ لیں، کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے اور اس سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہتری کی گنجائش بہرحال ہر جگہ پر موجود، حرف آخر کوئی بات نہیں ہوتی کسی کی سوائے قرآن و سنت کے۔ چند چیزیں جو میں نے اپنے تجربے سے سیکھیں یا مجھے پڑھنے کا موقع ملا، میں ان کو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ 3 چیزیں اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ مذہبی طبقے کا کاروبار کرنا کیسا ہے۔ نمبر 2، میں اپنا تجربہ عرض کروں گا۔ تیسرے نمبر پر اس حوالے سے جو اداروں کے مدیران ہیں، محتممین ہیں، ان کے حوالے سے چند باتیں میں عرض کروں گا۔ یہ واقعتاً ایک حساس مسئلہ ہے ہمارے جو فارغ ہونے والے یا فاضل جو ہو چکے ہیں، فیلڈ میں موجود ہیں، ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ درست بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک مذہبی طبقہ ہے، 2-3 طرح سے یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ مساجد میں ائمہ کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، کچھ لوگ بہترین مقرر اور خطیب بن جاتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر کچھ لوگ اداروں میں مدرس ہوتے ہیں۔ میری اس بات کا تعلق پہلے 2 درجوں کے ساتھ بالکل نہیں، جو مساجد میں ائمہ ہیں یا وہ لوگ مقرر اور خطیب ہیں، چونکہ یہ ادارہ ہے، ہم ادارے میں پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں۔ میری بحث یا میری بات مدرسین سے متعلق ہے۔ ایک مدرس کو کاروبار کرنا چاہیے یا نہیں، اس حوالے سے اس کی پوزیشن کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2153 نمبر پر، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، دروازے پہ کسی نے اجازت طلب کی، استاذنا ثلاثاً، 3 مرتبہ اجازت طلب کی۔ اپنے غلام کو کہا ذرا باہر جا کے دیکھو کون ہے۔ جب باتیں نہیں کرنی، چھوٹے حفظ والے، کوئی بچہ بات نہیں کرے گا، توجہ سے باتیں سمجھے۔ کہا دیکھ کے آؤ باہر کون ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ابی بن کعب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلا کے لے کے آؤ۔ وہ آ گئے۔ آپ نے اجازت طلب کی، رکے کیوں نہیں؟ کہا 3 مرتبہ اجازت طلب کی، پیغمبر کا فرمان ہے، بات میں نے مکمل کر لی، آپ کی طرف سے کوئی رسپانس، کوئی جواب نہیں آیا، میں چلا گیا۔ کہنے لگے آپ نے کہا ہے کہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، شام کو بندہ میرے ممبر کے پاس ہونا چاہیے جو آپ کی بات کی گواہی دے، ورنہ لأوجعتک علی بطنک وظہرک، میں آپ کی پیٹ پر بھی تکلیف دہ ضرب لگاؤں گا اور آپ کی پشت پر بھی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ لگائی کہ انہ مذعور، بڑے گھبرائے ہوئے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کی مجلس کے پاس پہنچے، سارا واقعہ بیان کیا۔ ابی بن کعب کو بہت غصہ آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھلا یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ نبی کے صحابی کے ساتھ اس طرح کا رویہ، انداز اور اس طرح کا بیہیویئر کیا جائے، سلوک کیا جائے؟
کہنے لگے آج اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی بڑا آدمی نہیں جائے گا، سمجھدار آدمی نہیں جائے گا، ہم میں سے اصغرنا، جو سب سے چھوٹی عمر کا بچہ ہے نا، وہ جائے گا، جا کے عمر بن خطاب سے بات کرے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ 3 مرتبہ اجازت مانگو، اگر نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ یہ بات سنی عمر بن خطاب نے، وہاں پہ جو لفظ کہے ہیں وہ لفظ بڑے قیمتی ہیں۔ کہنے لگے اخافیہ علیہ ھذا من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے، سوالیہ ہے۔ کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یا مجھ سے مخفی رہ گیا، میری نظروں سے پوشیدہ رہ گیا؟ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا الحانی الصفق بالاسواق، بازاروں کے اندر جا کے کاروبار کرنے کے معاملے نے مجھے دین کے اس معاملے سے غافل کر دیا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بات مدرسین کی ہوتی ہے۔ مدرسین اگر اپنی تدریس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کریں، لیکن یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ قول یاد رکھیں کہ دین کا مسئلہ اگر نظروں سے اوجھل ہے، پوشیدہ رہا ہے، وجہ سبب کیا بیان کیا؟ اپنا کاروبار، الحانی الصفق بالاسواق، بازاروں کے اندر سودے بازی نے، تجارت نے مجھے اس مسئلے سے غافل کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے 1178 نمبر پر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 نصیحتیں کی تھی۔ ان 3 میں سے ایک تھی کہ رات کو وتر پڑھ کے سویا کرو۔ بھائی ساری دنیا کو حکم یہ ہے کہ اٹھ کے تہجد پڑھا کرو، بعد میں وتر پڑھنا ہے، وتر کو رات کی آخری نماز پڑھانی ہے۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے کہ آپ وتر پڑھ کے سویا کریں تاکہ رات کی نیند پوری ہو، دن کو سارا دن انہوں نے حدیث کو پڑھنا ہے، حدیث کو سیکھنا ہے، توجہ کسی اور جانب نہ جائے، جسم میں سستی نہ رہے، نشاط رہے، چستی رہے۔ آپ ان ہستیوں سے آگے نکل جائیں۔ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے، امام شعبہ بن حجاج مکی رحمہ اللہ تعالی بصری، آپ ان کی تاریخ پڑھنا شروع کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں تاریخ کے اندر محدثین کے بڑے بڑے نام ہیں۔ سن 83 ہجری میں پیدا ہو کے 180 ہجری میں وفات پانے والی یہ شخصیت محدثین میں ایک ایسے مقام پر موجود ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول الکفایہ فی علم روایہ میں موجود ہے۔ کہا کرتے تھے لولا شعبہ، اگر شعبہ نہ ہوتے رحمہ اللہ تعالیٰ، ما عرف الحدیث بالعراق، عراق کے اندر کسی بندے کو حدیث کا پتہ نہ ہوتا اگر امام شعبہ نہ ہوتے رحمہ اللہ تعالیٰ۔ کہا کرتے تھے وکان امیر المومنین فی الحدیث، یہ تو حدیث کے اندر امیر المومنین ہیں۔ یہ امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا امام شعبہ کے بارے میں قول ہے۔ جرح و تعدیل اگر دنیا کے اندر پہلی دفعہ کسی نے نکھارا ہے، امام شعبہ نے نکھارا ہے۔ امام محمد بن جعفر الحذالی رحمہ اللہ تعالیٰ، گندر کے لقب سے شہرت پانے والے، سیر و اعلام النبلاء میں امام مزی نے تہذیب الکمال میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 34 پہ ان کے بارے میں لکھا، کہتے ہیں رعیت شعبہ تھا، میں نے ایک دن امام شعبہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا راکبا علی فارسی، گھوڑے پر بیٹھے بڑی تیزی سے جانے لگے۔ میں نے کہا رکے، این ترید یا ابا بسطام، کہاں پہ جا رہے امام ابو بسطام، ان کی کنیت تھی، الواسطی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ کہنے لگے انا ارید الی ھذا، میں فلاں بندے کی طرف جا رہا ہوں، یعنی جعفر بن الزبیر، جعفر بن زبیر بڑا سٹیٹس والا آدمی تھا، تگڑا بندہ تھا، عام آدمی کو ہمت اور جرت نہیں تھی اس کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر سکتا۔ سیاسی اثر و رسوخ، گورنمنٹ کے ساتھ اس کے تعلق، کانا یاذا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 400 حدیث قاذب، اس نے 400 حدیثیں پیغمبر پر گھڑی ہیں، 2 منٹ کے لیے بھی نہیں رکے، جا کے اس کو پکڑا، کہا لا تحدث، ان گھڑی ہوئی حدیثوں کو بیان کرنے کی میں اجازت نہیں دوں گا۔ امام ابو زید نحوی انصاری رحمہ اللہ تعالی، ان کا تقدمۃ الجرح و تعدیل کے اندر قول موجود ہے، کہتے ہیں میں ایک دن گیا امام شعبہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے، اور وہ دن جو تھا وقانا یومن، وہ دن یوم ماتارن، بارش ہو رہی تھی، کوئی بندہ نہیں آیا حدیث پڑھنے کے لیے۔ میں نے کہا استاد محترم آج تو دن حدیث پڑھنے کا دن نہیں۔ کہنے لگے آج ہی دن ہے کچھ پڑھنے کا، بیٹھو آج ہم بیٹھتے ہیں، جلسنا
لغیبت، آج غیبت کریں گے ہم بیٹھ کے۔ میں نے کہا مسئلہ نہیں سمجھ آیا۔ کہنے لگے ہم غیبت کریں گے حتی نغتاب الکذابین، کذاب راویوں کی غیبت کریں گے، یعنی زندگی وقف کر رکھی ہے۔ مقام دیا، یقین کریں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220 پر جب امام شعبہ کی بات لکھنے لگے نا، حیران رہ جاتا ہے بندہ، لگتا ہے جیسے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس الفاظ ختم ہو گئے، امام شعبہ کی شان نہیں ختم ہوئی۔ کہتے ہیں امام شعبہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں الامام الحافظ امیر المومنین فی الحدیث، امام ہے، حافظ ہے، امیر المومنین ہے فی الحدیث۔ کہا عالم اہل البصرتی، بصرہ والوں کا عالم ہے، و شیخھا، بصرہ والوں کا شیخ ہے۔ اور کہتے ہیں روا عنہ عالم عظیم، ایک بہت بڑے عالم نے ان سے روایتیں بیان کی۔ وانتشر حدیثہ بالآفاق، دنیا کے کناروں میں ان کی حدیث پہنچی۔ ومن جلالتہ، کہتے ہیں شان اور مرتبہ امام شعبہ کا یہ ہے کہ روا عنہ الامام مالک، امام مالک نے ان سے روایت کیا۔ کہا وکان ابو بسطام، یہ ابو بسطام امام شعبہ ثبتاً ثقتاً حجتاً قانعاً ناقداً جہبذاً، جہبذ کہتے ہیں کھڑے اور کھوٹے کو پرکھنے والا۔ آگے چلتے گئے، کہا صالحاً زاہداً قانعاً واول من جرح وعدل، یہ وہ پہلا بندہ ہے جس نے جرح اور تعدیل کی بنیاد رکھی۔ واخذ عنہ یحییٰ القطان وابن مہدی، فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس سے یحییٰ القطان رحمہ اللہ تعالیٰ نے جرح اور تعدیل کا علم لیا۔ کہتے ہیں وکان سفیان الثوری، سفیان ثوری جب ان کے سامنے آتے رحمہ اللہ تعالیٰ، یخضع لہ، ان کا سر عاجزی سے ان کے سامنے جھک جاتا اور کہا کرتے یہ امیر المومنین ہے فی الحدیث۔ جس دن وفات ہوئی سفیان ثوری کو پتہ چلا، کہا مات الحدیث، آج حدیث فوت ہو گئی۔ یہ ساری میں منزلیں آپ کے سامنے کیوں بیان کر رہا ہوں، ان کی فضیلت کیوں بیان کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں ان کے 2 قول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام شعبہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے 2 قول ان کے بڑے کمال کے ہیں۔ ایک سیر اعلام النبلاء میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220 پر ہے۔ امام شعبہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من طلب الحدیث افلس، جو بندہ حدیث پڑھنا چاہتا ہے، پڑھانا چاہتا ہے، محدثین ان کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے، وہ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لے، افلاسا کہ وہ بندہ غریب ہو جائے گا، پیسہ نہیں اس کے پاس رہے گا۔ من طلب الحدیث افلاسا، اور اس کے بعد وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں آپ کو اپنی حالت بیان کرتا ہوں کہ مجھے حدیث کا علم لینے کے لیے آخری برتن میرے گھر میں جو بچا تھا وہ میری ماں کا تھال تھا۔ حتیٰ بیتو تستا امی بسبعۃ دنانیر، وہ بھی 7 درہم کا بیچ کر مجھے اپنا خرچہ پورا کرنا پڑا۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ شعبہ بن حجاج کے بارے میں فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ یہ شعبہ حدیث پڑھنے کے لیے گئے، اقام علی الحکم بن عتیبہ، حکم بن عتیبہ سے حدیث پڑھنا شروع کر دی۔ ثمانیۃ عشر شہرن، 18 مہینے وہاں پہ گزارے۔ 18 مہینے، 18 مہینوں کے اندر پیسے ختم ہو گئے، خرچہ ختم ہو گیا، گھر کا سامان بیچنا شروع کر دیا۔ حتیٰ باع جذوع النخل، حتیٰ باع جذوع بیتہ، گھر کے اندر چھت کے نیچے جو شتیر تھے، کھجور کے تنے، وہ اتار کے بیچ دیے کہ حدیث کا سفر نہ رکے، اس میں خلل نہ آئے، لہذا یہ سلسلہ چلنا چاہیے۔ ایک مسجد کا امام اگر کاروبار کرتا ہے شاید اس کے لیے یہ گنجائش موجود ہو۔ نمبر 2، خطیب اگر کاروبار کرتا ہے شاید اس کے لیے موجود ہو۔ یہاں تک بات مدرس کی ہے۔ یہ ان ساری کہانیوں کو، ان ساری چیزوں کو پڑھ کے میں اپنے بڑے پیارے فاضل بھائی عبد المنان صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا ان کی کسی تحریر کے اندر میں نے ایک جملہ پڑھا تھا، کووڈ-19 کرونا آیا نا، ان کا سٹانس جو ان کا موقف تھا وہ اس حوالے سے بڑا سنجیدہ تھا، لیکن کافی عرصے بعد ایک پوسٹ، اگر میرے حافظے میں خلل نہ ہو، خرابی نہ ہو، الفاظ کی معذرت، تو انہوں نے لکھا کہ اس بڑی ہوئی طوفان یا شورش یا اس کیفیت میں اس ہوا اور فضا کا ہم بھی شکار ہو گئے۔ اب یوں سمجھیے
تدریس کرتے کرتے اس ہوے کا میرے جیسا طالب علم بھی شکار ہو گیا۔ 30 مہینے میں نے تدریس کے ساتھ کاروبار کرنے کی کوشش کی، اور میں سمجھتا ہوں اپنی تعریف کرنا مقصد نہیں، بالکل صرف تجربہ اپنے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان نقطہ نظر۔ ان 30 مہینوں کے اندر میں نے الحمدللہ ایک بہترین گاڑیوں کے حوالے سے ان کی سیل اور پرچیزنگ شروع کی۔ 30 مہینوں کے اندر میں نے 27 گاڑیاں خریدی، 27 گاڑیاں میں نے سیل کی۔ ایک بھی گاڑی ایسی نہیں جس میں مجھے گھاٹا ہوا ہو۔ دنیاوی اعتبار سے مجھے لگا میری ضرورت پوری ہو گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ میری تدریس کا ہوا، وہ مطالعہ نہ رہا۔ یحییٰ عرفی حافظہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دن پہلے ایک مضمون لکھا، مدرس کا کاروبار کرنا، منسوب ہے ان سے، میرے پاس کوئی پختہ سورس نہیں کہ وہ انہی کی لکھی ہوئی تحریر ہے۔ اس تحریر کے اندر انہوں نے جس بات کو لے کے آئے وہ بڑی جاندار اور شاندار بات ہے۔ اگر مدرس کاروبار کرے گا، مدرس کے بارے میں سمجھتا ہوں وہ سال کے 365 دن، سال کے 52 ہفتے، وہ ہفتے کے 7 دن، ہر دن کے 24 گھنٹے اسے اپنے آپ کو تدریس میں رکھنا پڑے گا۔ اگر وہ مدرس ہے، وہ تدریس کا حق ادا کرنا چاہتا ہے، ورنہ پھر اسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کہنا پڑے گا کہ مجھے میری تجارت نے اس علم سے غافل کر دیا۔ نہ وہ مطالعہ رہتا ہے، نہ وہ ذوق رہتا ہے۔ آپ کے سامنے کتاب حدیث کی کھلی ہوگی، لیکن آپ کا ذہن عبارت کو حل کرنے کی بجائے کاروبار کی کسی الجھن میں پھنسا ہوا ہوگا۔ اگر مدرس کی حیثیت سے آپ دین کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں تو مجھے یہ بات آج سمجھ آئی 30 مہینوں کے بعد، آج سے مراد کچھ دنوں سے، کہ ہمیں یہ قربانی دینی پڑے گی۔ تدریس صحیح معنوں میں اللہ کے فضل سے صرف وہی بندہ کر پاتا ہے جو اپنا مکمل ٹائم اللہ کے دین کو، مطالعہ کو، بڑھنا ہے آگے۔ گول کی بات ہوتی ہے نا، ایک مدرس کا گول، پچھلے دنوں میں ثناء اللہ زاہدی صاحب کی ایک بات آئی، بڑا واویلا ہوا۔ ایک مولانا یاسین صاحب ہیں، بڑے پڑھے لکھے بندے ہیں، اہل حدیث، عالم اور خطیب، ساہیوال میں تعلق، یونیورسٹی نے تھیسس دیا کہ بر صغیر کے اندر اردو حدیث کی کتابوں پر، کتب ستہ پر اردو میں جو کام ہوا ہے وہ بتائیں۔ انہوں نے میرے ساتھ بھی بات کی، بڑی کوشش کے بعد ہمیں 5 یا 6 شرح ملی جو حدیث کی اہل حدیثوں نے لکھی۔ 42 شرح ہمیں ملی جو حنفی مسلک کے لوگوں نے لکھی۔ وہ حدیث کی خدمت نہیں ہے، وہ ان کا اپنا دفاع ہے۔ کون ہماری اپوزیشن، کون ہمارا گول، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ کام کن کا تھا، چوکیداری کنہوں نے کرنی تھی، پاسبانی کنہوں نے کرنی تھی، ہمارے ہاں یہ پرسیپشن۔ اور میں یہ آج اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اپنے آپ کو میں نے اس لیے عرض کیا کہ میرے پاس ایک تجربہ ہے، اس میں پڑھ کر ایک مدرس آدمی اگر کاروبار کرے گا تدریس کو تباہ کر بیٹھے گا۔ ہمارے پاس وہ نہ اعصاب ہیں، نہ ذہن ہے ایک مدرس کے پاس کہ اس کا ہمہ تن وہ اتنا ہر پہلو، ہر جہت کے اعتبار سے کہ کاروبار کی مصیبتیں، پریشانیاں، ان کو بھی وہ سنبھالے اور تدریس بھی کرے، یہ ممکن نہیں۔ اس کے ساتھ تو اس بندوں کو جڑنا پڑے گا جو اپنا سارا وقت اس کے ساتھ دیں۔ ایک اور بڑا نقصان جو ہوتا ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ نقصان کیا ہے؟ جب آپ کاروبار کرتے ہیں تدریس کے ساتھ، آپ کی ایک کمیونٹی، آپ کی ایک سوسائٹی، آپ کے دوست اور نئے لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں۔ اور المرء علی دین خلیلہ فلینظر بمن یخالل، جامع ترمذی کی 2378 نمبر حدیث، پیارے آقا نے فرمایا کہ بندہ اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوستوں کے دین پر۔ دیکھے کہ وہ دوست کس کو بنا رہا ہے۔ ایک گاجر لیں، آدھی کاٹ لیں، آدھی گاجر کو چینی والے پانی میں ڈال دیں اور آدھی گاجر کو سرکے میں ڈال دیں، 10 دنوں کے بعد نکال لیں، وہ گاجر چینی والے پانی والی مربع بن جائے گی اور سرکے والی اچار بن جائے گی۔ صحبت تو ان چیزوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث نمبر 52 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلاظ القلوب، دلوں کی جو سختی ہے نا، فی الفدادین، اونٹوں کے چرواہوں میں ہوتی ہے، اور جو نرم طبیعت ہے وہ بکری والوں میں ہوتی ہے۔ جانور، ان کے ساتھ رہنے سے بندے کے اندر اثرات آتے ہیں۔
یہ کاروباری، یہ دنیا دار طبقہ، جب ایک مدرس ان میں آئے گا ان کی چیزیں خود بخود آنی شروع ہو جائیں گی۔ اگر جانور کی صحبت بندے کے اندر چینج لے کے آتی ہے، اس کمیونٹی سے چینج نہیں آئے گا۔ آخری بات، ایک بڑا ہوا مولانا یحییٰ عرفی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ میرے انتہائی قابل احترام، ہمارا فخر، ہماری جماعت کا، ہمارے مسلک کا، کتاب و سنت کے پہرے داروں میں سے ایک عظیم پہرے دار، میں سمجھتا ہوں شاید وہ منسوب ہوگا مضمون، لیکن اگر وہ انہی کا ہو یا کئی اور بھی مضمون، اس میں محتممین ان کے حوالے سے ایک ایسا انہیں شکل بنائی جاتی ہے کہ شاید معذرت کے ساتھ کسی لکھنے والے نے لکھا یہ فرعون ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کسی نے لکھا وہ الفاظ میں اس لیے کہتا ہوں الفاظ بڑے نیچے والے درجے کے ہیں، وہ الفاظ اس طرح کے لوگ میں توقع نہیں کرتا۔ بہرحال محتممین جن کو ہم جانتے ہیں، میں صرف دو محتمم ہیں جن کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ایک عبد الماجد کشمیری صاحب فرقان کالج والے، ایک محترم قاری ادریس ثاقب صاحب۔ یہ میں باتیں نہ کہوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑنا، ان کی قاری صاحب کی محبتیں جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ویسے ہی رہیں گی، نہ کہوں تب بھی آپ بھی جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کے پاس گنجائش موجود ہو لیکن انہوں نے اپنے مدرسین یا اپنے ادارے کو نظر انداز کیا ہو۔ اللہ کی توفیق سے ہم پراپیگنڈے کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ دلیل دینے والے نے مجھے، ایک بندے نے دلیل یہ بھی دی، مفتی نعیم کو دیکھیں، ادارے کا ایک مدیر تھا، محتمم تھا کراچی میں، 5 ارب 34 کروڑ 14 لاکھ اس کے اثاثے میں نکلے۔ ہم بھی بہہ گئے اسی فضا میں، اسی ریلے میں شکار ہو گئے، ہم نے بھی، یہ واقعی محتمم شاید ایسے ہوتے ہوں گے۔ پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی، تحقیق کرے، جا کے مفتی نعیم کی تحقیق کریں۔ گجرات کے پارسی خاندان نے مسلمان ہو کر کراچی میں شفٹ ہوئے تھے، اس کا سارا خاندان کھرب پتی ہے، صرف اس کے والد کی وراثت اس بندے کے پاس 4.5 ارب روپے کی شکل میں آئی تھی۔ صرف ایک کہانی بنا کے کہ آن دی ریکارڈ ایک بات ہو گئی، اس کا مطلب میں نے 30 مہینے یہ گاڑیوں کے سلسلے میں تدریس کو، یہ کلاس ختم ہونے کے بعد میں سفر کرتا آتا جاتا، ایک مرتبہ بھی کم از کم ہمارے محتمم صاحب ان کی طرف سے ایک ذرا شکوہ میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے حوصلہ افزائی کی بجائے کسی تنقیدی حوالے سے بات کی ہو یا اس حوالے سے۔ محتمم اللہ کے فضل سے اگر اللہ نے انہیں توفیق دی ہے تو وہ چاہتے ہیں وہ کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے لیے وسائل کھول دے تو ان کو اور بھی کوشش کرنی چاہیے، وہ اپنے مدرس کو اس حوالے سے کم از کم ضرورتوں کا، ہمارا ادارہ تو اللہ کے فضل سے بہت بہترین پوزیشن پر ہے، لیکن جن اداروں میں آپ کا تعلق ہمارے فاضلین کا یہ ہے، اس انداز سے اگر وہاں پہ کچھ نہ کچھ انداز سے بہتر طریقے سے ادارے کا تعارف اور لوگوں کو جوڑا جائے، ادارے کا فنڈ مستحکم ہو، مدرس کو ایک بہترین معقول وظیفہ ملے، تو وہ شاید یہ سوچنا چھوڑ دے، ورنہ کاروبار بھی ہو جائے گا۔ ایک مولوی جو ضرب یضرب، جو جملوں کی ترکیبیں کر لیتا ہے، کاروبار کرنا کوئی مشکل نہیں، اور اللہ کے فضل سے اچھے انداز سے کر لیتا ہے۔ لیکن پھر امام شعبہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ انہوں نے جو لفظ کہے کہ من طلب الحدیث افلسا، جو محدث بننا چاہتا ہے وہ غریب ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا، دنیا نہیں بنے گی، اور پھر تدریس کے اندر امپرومنٹ، بہتری، اس کی گنجائش نہیں رہے گی۔ پھر حدیث سے تو ہوں گی، اور ہم کتابیں کھول کے سامنے، شرح کھول کے بیٹھے سامنے بیٹھے وہیں سے نقل مار کے پڑھانے والے بن جائیں گے، اور یہ آنے والے دنوں میں مدرسین قحط ان کا پڑ جائے گا، اداروں کو قحط کا سامنا ہوگا۔ یہ صرف میں نے اس لیے عرض کیا، جو اپنے آپ کو تدریس سے منسلک کریں وہ اپنا گول بڑا کھلا، شروحات پہ کام کرنا ہے، تعلیقات کو سمجھنا ہے، لکھنا ہے، ان کا مخالف جو لوگ ہیں ان کا رد کرنا ہے، فرقے باطلہ کا، اور مدرس اپنے ذہن سے یہ نکال دے کہ وہ کاروبار کر سکتا ہے تدریس کے ساتھ۔ میں آج 30 مہینے کے تجربے کی بنیاد پہ اور احادیث جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھتا ہوں، اس فیصلے پر پہنچا ہوں کہ اگر تدریس ہے تو پھر کوئی دنیا میں اور مصروفیت نہیں ہونی چاہیے، پھر سارا وقت تدریس پہ لگنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ شیخ صاحب کی گفتگو آپ سب بھائیوں نے سنی، میرے فاضل بیٹے بھی بیٹھے ہیں، لمبی بات نہیں، اذان کا وقت ہو گیا، صرف ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے۔
اپنے ان خاص کر اپنے ان متخرجین بیٹوں سے وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ شیخ صاحب جب سے کاروبار کر رہے ہیں اور آج کی ان کی یہ گفتگو آپ سب نے سنی، قلق اور پریشانی تو انسان کے ذہن میں آتی ہے، لیکن میں چونکہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہ کتنے قیمتی لوگ ہیں، مجھے پتہ ہے۔ آج لمبی بات نہیں، میں آج اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ میرے سب بیٹے آج اللہ کے گھر میں وعدہ کریں کہ میرا اللہ مجھے وسائل کی اتنی بہتات دے دے کہ یہ تدریس کرنے والے لوگ ان کی ضرورتیں اس طرح پوری ہوں کہ کبھی ان کو کسی کی جیب کی طرف دیکھنے کی جرت نہ ہو۔ تو آج سب بھائی، آج جب سب میرے بیٹے وعدہ کرتے ہیں جی، انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت پہ پورا یقین ہے کہ اگر میرے بیٹے آج یہ وعدہ کر کے جائیں اور دعا شروع کر دیں، میرے دل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مولا اگر تو دے تو ان مدرسین کی زندگی ایک شہزادوں کی زندگی ہو، جب یہ چلے تو لوگ دیکھ کے کہیں کہ یہ کسی ادارے کا مدرس جا رہا ہے۔ باقی وہ بات جو شیخ نے کہی وہ اس میں شک نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑی شخصیت کی بات ہے، لیکن یہ میرے دل کی آواز ہے، میرے دل کی آواز ہے۔ میں رات اپنے رب سے اٹھ کے یہ کہتا ہوں کہ میرے مولا مجھے اتنی حیثیت دے کہ یہ ان بیچاروں کو کاروبار کرنے کی طرف سوچ ہی نہ ہے، تیرے لیے کیا مشکل ہے۔ اور جہاں پر بھی میرے بیٹے کام کر رہے ہیں وہ میرے جامعہ کے فاضل ہیں، پھر بھی نہیں ہے، پھر بھی جہاں پر بھی جس کو ضرورت ہو مولا تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں، تو اپنے خزانوں کو منہ کر دے تاکہ ان تیرے بندوں کو یہ پریشانی نہ ہو۔ تو آج سب انشاءاللہ یہ عہد کرتے ہیں نا جی، وعدہ کرتے ہیں، انشاءاللہ دعا کریں گے نا تو میرا اللہ دے گا انشاءاللہ۔ میرا یہ عزم رہتا ہے ہر وقت، یہ ان کی بات سن کر نہیں، میں یہ چاہتا تھا کہ یہ میرا تذکرہ نہ کرتے، میں تذکرہ نہ کرتے پھر میں یہ بات کرتا۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے۔